बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ख्वातीन व हज़रात, सिलसिला है कुरान अजीम के मज़ामीन की दोहराई का और इससे बरकत हासिल करने, सूझबूझ को बेहतर करने, अपने कंसेप्ट्स को, अपने नज़रिया को कुरानी अहकामात के तहत लाने और उसके मुताबिक ज़िंदगियों को नूर बार करने का हमने गुज़श्ता रोज़ सूरतुल हुजरात के अहकामात एक दूसरे के सामने रखे। आइए आज आगे बढ़ते हैं और ये पारा है 26वां और इसकी अगली सूरत है क़ाफ। ये मक्किया है और कहा कि इज्जत वाले कुरान की कसम के इन लोगों को अजीब लगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर किताब उतारी गई और फिर ये कहने लगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से कि हम जब मर जाएंगे तो जिंदा किए जाएंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं उनका नुकसान उन्हें ये है कि उनका पलटना दूर है। हम जानते हैं जो कुछ ज़मीन इनमें से घटाती है और हमारे पास एक याद रखने वाली किताब है। तो रब्बुल आलमीन ने अपने इल्म का इजहार और अपनी कुदरत कामिला का इजहार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की दावत हक के ऊपर इरशाद फरमाई और कहा कि हम संवारते हैं और आसमान में कोई रखना नहीं और जो कुछ मज़ाहिर फितरत और मज़ाहिर कुदरत हैं उनमें किसी किस्म की खामी ढूंढने को नहीं मिलती। ये रब तआला की कुदरत कामिला पर ये दलाइल हैं। और कहा कि हमने आसमान से बरकत वाला पानी नाजिल किया जो अनाज उगाता है और उससे वो काटते हैं और खजूर के दरख्त जिनके घाबे और बंदों की रोजी का इंतजाम है उनमें वो गुच्छे उनको घाबे तर्जमा में साहिब तर्जमा ने किया और कहा कि मुर्दा शहर जलाते हैं इस पानी से जो बारिश का पानी आसमानों से उतारते हैं और इनसे पहले नूह की कौम ने जुटलाया उसका तस्करा किया और कहा कि रस वालों और समूद और आद और फिरौन इनकी और लूत के हम कौमों का तस्करा किया और कहा कि उन सबको अजाब ने आ लिया और वो रब ताला के अजाब से न बच सके। और कहा कि हम दिल की रग से भी इससे ज्यादा नजदीक हैं और ये जो वसवास करते हैं और कुफ्र करते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाते हैं तो उनको ये तंबीह की और कहा कि जब दो लेने वाले लेते हैं यानी करामन कातबीन का तस्करा किया और कहा कि एक बाएं और दूसरा दाएं है और वो कोई बात जुबान से निकालते नहीं कि महाफिज यानी लिखने वाले उनके कांधों पर उनके कुर्ब में मौजूद हैं। और कहा कि जब मौत की सख्ती आती है तो ये उससे भागता है कुफ्र और शिर्क करने वाला और जब शोर फोंका जाएगा और वो देखेगा वो अजाब जिसका उसे उसके इनकार की वजह से वादा दिया जाता है। और कहा कि यूं ही हर जान हाजिर लाई जाएगी हाँकते हुए और धकेलते हुए और उनका ठिकाना जहन्नुम है और जो भलाई से बहुत रोकने वाला हद से बढ़ने वाला शक करने वाला है। ये कुफारे मक्का में जो बड़े हुए लोग थे ये एक तफसील में ज्यादा चीजें आ जाती हैं। कारीन घरामी कदर और नाजरीन घरामी कदर और सामीन और सामियात ख्वातीन व हज़रात आपके इल्म में है कि मुखालिफत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने में अहले मक्का ने और अहले कुफर ने और अहले शिर्क ने और नबी रहमत इमामुल अंबिया खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किस तरह महान लोगों ने और गुमराह ने और शिर्क व कुफ्र में बढ़ने वालों ने किस तरह से कुफ्र किया और हद से बढ़कर किया। तो कहा कि उनके लिए जहन्नुम है और वो अर्ज करेगी कुछ और ज्यादा है यानी जहन्नुम कहेगी कि अगर और भी कुछ है तो वो दीजिए और वो देखेंगे वो वादा जिनका उनको वादा दिया जा रहा है कि इनकार का नतीजा क्या है। और कहा कि वो जो रहमान से देखे डरता है और यानी ईमान लाता है और उसका कल्बे मुनीब है यानी जो रजू करता हुआ दिल लाया कि उसका दिल जब भी नसीहत पंद और माउजत की बात हो तो उसकी तरफ रजू लाता है। तो फरमाया कि उसके लिए जन्नत का घर है सलामती का
اور اس کے لیے ان میں جو چاہیں وہ نعمتیں وہ پائیں گے جو اہل ڈر اہل خوف ہیں اور اہل ایمان ہیں۔ اور کہا کہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ اس مضمون کو دہرایا کہ ہم نے 6 دن میں ان کو بنایا جو علم الہی میں ایام میں اس کے مطابق، اور کہا کہ ان کی باتوں پر آپ صبر کیجئے، اور وہ دن جس دن منادی ندا کرے گا اور جس دن ان کو چنکھاڑ نے آلیا ماضی میں جس طرح کے عذاب نازل ہوئے، تو قرآن سے نصیحت کرو اسے جو میری دھمکی سے ڈرے۔ تو قرآن عظیم ناصح ہے، نصیحت کرتا ہے کہ اس سے جو یہ آیات ہیں اور جو نکل جاتے ہیں رب تعالیٰ کے احکامات سے ان کو ڈرایا جائے، اور یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا۔ آگے سورۃ الذاریات ہے اور کہا کہ قسم ان کی جو بکھیر کر اڑانے والیاں وہ ہوائیں جو قدرت کاملہ کی طرف سے چلائی جاتی ہیں، اور وہ ہوائیں اپنے زور سے زمین پر موجود خس و خاشاک اور زمین پر موجود توانا اور ناتواں اڑا لے جانے میں قدرت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں اتنا زور اور قوت رکھی ہے۔ اور پھر بوجھ اٹھانے والیاں یعنی بادلوں کو اپنے دوش پر اٹھا کر آگے لے جاتی ہیں، اور پھر نرم چلتی ہیں، اور پھر حکم سے بانٹنے والیاں ہیں۔ بے شک جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور سچ ہے۔ تو یہ قسمیں یاد کر کے ہواؤں کی اور ان کی تیزی کی اور ان کی چنکھاڑ کی اور بادلوں کو اٹھانے اور مختلف کریوں اور بستیوں پر اس کو بانٹ کر برسانے کی یہ قسم یاد کر کے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور سچ ہے۔ تو قیامت کا ہونا، انصاف کا قائم ہونا، اور اس سب کے اوپر یہ دلیل ارشاد فرمائی سورۃ الذاریات میں، اور کہا کہ اس قرآن سے وہی اوندا کیا جاتا ہے جس کی قسمت ہی میں اوندا کیا جانا ہو، مارے جائیں دل سے تراشنے والے۔ تو جو خود سے باتیں گھڑتے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ان پر عذاب ہے، ان کو مارے جائیں کا لفظ استعمال کر کے ان کو لعنت اور پھٹکار اور مخالفت باری تعالیٰ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آر دلائی، اور ان کو اندیشے اور وہ جہنم اور وہ سزائیں جو اس کے نتیجے میں ہیں جو ان کا انکار ہے اس کو یاد کروایا، اور پھر پرہیزگاروں کے بارے میں کہا کہ ان کے لیے باغ اور چشمے اور اپنے رب کی عطائیں ہیں، اور وہ پہلے نیکوکار تھے، وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے، ان کے مالوں میں حق تھا منگتا اور بے نصیب کا۔ تو جس کو رب تعالیٰ نے کم دیا، جن کو دیا اور ایمان کی دولت عطا کی، وہ ڈر رکھتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اور راتوں کو جب انہیں موقع ملتا ہے اور پچھلے پہر وہ رب تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، تو وہ اپنے مال میں مانگنے والے اور جو کمزور ہیں زمانے میں ان کے لیے اس میں وہ حصہ رکھتے ہیں اور ان پہ تصدق کرتے ہیں۔ اور کہا کہ اور خود تم میں تو کیا تمہیں سوچتا نہیں، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم بے شک یہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا، اور جو تم زبان بولتے ہو اہل عرب اس میں نازل ہوا۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات یاد کرو، وہ 2 فرشتے جو اترے اور ان کے لیے آپ بھنا گوشت لے آئے۔ تو کسی مہمان کے لیے پہلے بھی اس کا تذکرہ ہوا، یہ کہنا کہ اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا خاص طور پر، تو اس کے بارے میں مختلف رائے قائم کرنا یہ درست رویہ نہیں ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کا طرز عمل رہا ہے، اور جب ان کا ہاتھ پہنچتے نہ پایا، ان کو اوپری سمجھ کر جو ڈر اور خوف پیدا ہوا اس بات کا کہ یہ عذاب لے کر نازل ہونے والے فرشتے ہیں، تو اس پر وہ خوشخبری دیے جانا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ نبی الکریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سلام اللہ علیہ کا مکالمہ وہ ذکر کیا، اور یہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں سورۃ الذاریات سے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، یعنی 27ویں پارے میں، اور کہا کہ ابراہیم نے فرمایا فرشتوں سے، اور وہ مجرم لوگوں کا سارا معاملہ وہ ذکر ہوا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو رات گئے بچا لینے اور ان کے گھر والوں کو بچا لینے سوائے ایک عورت کے جو پیچھے رہ جانے والی، اس کا تذکرہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا
تذکرہ کیا، اور پھر یہ ذکر ہوا ان مضامین میں سورۃ الزاریات میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنے لوگوں کو لے کر نکلیں اور دریا میں راستے چھوڑتے جائیں، اور وہی اس فرعون اور اس کے ساتھ والوں یعنی انکار والوں کے ڈوبنے اور ڈوب مرنے کی جگہ ہے۔ اور یہ عذاب وہ ہے جو جب آتا ہے تو جب بندہ اس سے خوف نہیں کھاتا اور اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور اس محبت کے نتیجے میں جو رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا تو اس کو عذاب آتا ہے۔ تو کہا کہ جو بجلی کی کڑک سے جن کو عذاب دیا گیا انہیں یاد کیا جائے، تو کہا کہ انتظار میں کھڑے اور انتظار میں نہ کھڑے اور غافل اور کفر اور شرک پر جو زیادہ تیزی دکھاتے اور کفر اور شرک کو ترک کر کے ایمان اختیار نہیں کرتے، ان کا حال بیان کیا، اور نوح علیہ السلام کی قوم کا حال بیان کیا جب انہوں آسمانوں سے اور ہر ابلتی جگہ سے پانی کے عذاب نے آ لیا، اور جب وہ پیغام لے کر آئے تو قوم نے کہا کہ یہ تو دیوانہ جادوگر ہیں اور یہ ایک دوسرے پر سرکشی سے اپنی بات کو مارتے ہیں، تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ کہا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کرے کہ ہمارا کہنا سننا اپنے اور اپنے سننے والوں کے لیے باعث خیر برکت اور باعث الفت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اتباع رسول میں توحید باری تعالیٰ پر صحیح سچا ایمان لانے کے مترادف ہو۔ اور کہا کہ آدمی کے جن اور آدمی جو بنائے ان کے بارے میں ذکر ہوا کہ یہ اس لیے بنائے کہ وہ ہمارا ذکر کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں بنایا انسان اور جن کو لیکن اپنی عبادت کے لیے۔ اور ان سے رب تعالیٰ نے کہا کہ ہم رزق تو نہیں مانگتے، ہم تو انہیں رزق دیتے ہیں، اور بے شک اس سے بہتر کوئی قوت اور طاقت والا نہیں جو عطا کرتا ہے رزق بھی اور جملہ نعمتیں اور اپنے کرم نوازیاں بھی۔ اور کہا کہ اپنے ساتھ والوں سے کافر کہنے لگے کہ تمہارا کیا حال ہے، اور وہ جو روک کر دی گئی، اور ادھر مشرکوں کو جہنم اور اہل خیر اور اہل ایمان کو جنت عطا کر دی گئی۔ اور یہاں سے سورۃ طور جو مکیہ ہے اس کے مضامین کا آغاز ہوا۔ فرمایا کہ طور کی قسم، پہاڑ کی قسم یاد کی، اور کہا کہ وہ جو لکھا ہے اس کی قسم، جو علم الہی میں لکھا ہے وہ یا خاص کتب یا خاص الہامی کتابیں، خاص قرآن مجید یا لوح محفوظ کی تحریر جو علم الہی میں ہے، کہا طور کی قسم اور لکھے کی قسم جو کھلے دفتر میں لکھا ہے، اور بیت معمور کا تذکرہ کیا۔ بیت معمور کعبۃ اللہ کے عین اوپر عرش الہی کے سامنے وہ بلند چھت ہے، وَسَقْفِ الْمَرْفُوعِ، کہ اسے بلند چھت کیا کہ جس کے گرد فرشتے وہ طواف کرتے ہیں اور تسبیح کہتے ہیں اللہ عز سبحانہ و تعالیٰ کی، اور 70,000 فرشتے جن کی بعد میں باری نہیں آتی وہ تواتر کے ساتھ یہاں پہ طواف کرتے ہیں۔ اور کہا کہ سلگائے ہوئے سمندر کی قسم یاد کی، اور کہا کہ ان قسموں کو یاد کر کے کہ عذاب ضرور آئے گا، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، اور جس دن آسمان ہلنا سا ہلیں گے اور پہاڑ چلنا سا چلیں گے، اور اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی، اور جو مشغلہ میں کھیل رہے ہیں جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر دھکیلے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ وہ آگ ہے جو تمہارے لیے بھڑکائی گئی، اور یہ سب دعوت حق تمہیں جادو سوچتا تھا، اور اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے عذاب ہے۔ اور پھر متقین کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ارشاد فرمایا کہ بے شک پرہیزگار باہوں کی چین میں ہیں اور رب کے دین پر شاد شاد، اور انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ کھاؤ اور پیو خوشگواری، سلا اپنے اعمال کا تختوں پر تکیہ لگائے جو کتار اندر کتار موجود ہیں، اور بڑی آنکھ والی حوروں کے ساتھ بیاہ دیے جائیں گے، اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد۔ یہ نقطہ
خاص طور پر سمجھنے کا ہے کہ ہم جب اپنے اہل ایمان مرحومین کو رخصت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جائیے ملاقات کیجئے، جیسا ہم نے آپا مرحومہ اور باجی مرحومہ اور بابی مرحومہ اور دیگر اپنے عزیز و اقارب کے موقع پر ان کے رخصت آخرت کی طرف موقع پر گزارش کی کہ اپنے امی کے پاس، اپنی نانی دادی کے پاس، اپنی بہنوں، اپنے عزیز و اقارب کے پاس، تو اس کا قرآن عظیم نے تذکرہ کیا۔ یعنی یہ بات محض اٹکل پچو سے نہیں کی جاتی، مرحومین اہل ایمان اپنے پہلے کے مرحومین اہل ایمان بعد والے پہلوں سے اور پہلے بعد والوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہوا اور جو ایمان لائے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امر بما کسب رہین۔ اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد ان سے ملا دیں گے اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ ہوگی، سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں۔ تو یہ اہل جنت کا آپس میں ملاقات کرنا اور اہل ایمان کا آپس میں ملاقات کرنا، اس سب کو قرآن عظیم نے بیان کیا، گویا یہ قرآن عظیم کے احکامات کی پیروی کے عین مطابق ہے، اور کہا کہ ہم نے ان کی مدد فرمائی میوے اور گوشت سے جو چاہیں، ایک دوسرے سے لیتے وہ جام جن میں بےہودگی نہیں ہے، اور ان کے خدمتکار وہ لڑکے ہیں، غلمان لہم کانہم لؤلؤ مکنون، ان کے گرد پھریں گے گویا وہ موتی ہیں چھپا کر رکھے گئے۔ انتہائی رب تعالیٰ کی قدرت سے خوبصورت نعمتوں کی شکل میں، تاکہ انہیں راحت اور چین ملے، اور کہا کہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے پوچھیں گے اہل جنت کہ اپنے گھر میں سہمے ہوئے تھے تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا، جہنم سے بچا لیا، اور بے شک ہم نے اپنی پہلی زندگی میں اس کی عبادت کی تھی، بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ تو اے محبوب تم نصیحت فرماؤ اپنے رب کے فضل سے، نہ کاہن ہو۔ جو الزام لگایا گیا کہ آپ کاہن ہیں یا مجنون ہیں، تو کہا کہ نہ آپ کاہن ہیں نہ آپ مجنون ہیں۔ باری تعالیٰ نے یہ اسلوب قرآن عظیم میں اور وحی میں اختیار فرمایا کہ جو الزام محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ ماننے والوں اہل کفر اہل شرک نے لگایا، اس کی تردید بھی رب تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے کی۔ اور اصل سب سے بڑی بھلائی کی بات یہ ہے کہ ایمان لانا، اور ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھتے رہنا، اور اعمال صالحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور محبت میں کرتے جانا۔ تو یہ جو مجنون اور کاہن کا، تو اس کے بعد اس کی تردید کی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، تو حوادث زمانہ کا انتظار کرنے کا کفار نے کہا، تو رب تعالیٰ نے تردید کی اور کہا کہ آپ فرمائیے انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ اور عقلیں ان کی مان پڑ گئیں، اور اگر وہ سچے ہیں تو کوئی ایک بات ایسی لے کر آئیں کہ جس کی ان کے پاس اصل یا سند ہو، اور پھر کہا کہ فرشتوں کو بیٹیاں بتانا یہ سب سے بڑی کفر کی اور انتہائی غیر مناسب بات ہے۔ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، رب کو بیٹیاں والا کہتے ہیں، وہ سبت، وہ لم یلد ولم یولد، وہ بے نیاز ہے اور اس نے کوئی اختیار نہ کی اولاد، یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے کہ جس کی وہ پاکی بولیں۔ اگر وہ اس طرح کی الزام رکھتے ہیں تو کہا کہ کچھ رات رہے اس کی پاکی بولو، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر فرمائیے۔ تو یہ پاکی بولنا یا تہجد کی نماز کا حکم خاص کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور 27ویں پارے کی اس سورہ کی باری آتی ہے جس نے عظمت مصطفیٰ، اسی کو کہتے ہیں۔ آگے سورہ الرحمن میں بھی آپ جو موجود ہوں گے سماعت فرمائیے گا، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ قرآن، یہ نعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تین ہی تو صورتیں اس میں آج تک ہم نے دیکھی ہیں کہ جو رب تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے بیان کیے ہیں، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور ان کے ساتھ والوں کی تعریف اور ان کی نعمتوں، اور دیگر رسل و انبیاء علیہ السلام کے لیے اپنے فضل و احسان کے نزول کا ارشاد فرمایا
یا ان کے دشمنوں کی مذمت کی اور دوستوں کی خیر خواہی کی بات کی، اور یہاں تک کہ وہ ایک طائف والا سردار، ابھی کل کے درس میں وہ بات گزری ہے کہ اس نے جو بیت رضوان میں اپنا کردار ادا کیا اور واپس جا کے یہ کہا کہ اہل کفار کو، اہل مکہ کو، کہ میں وہاں پہ گیا ہوں، میں نے بادشاہان روم اور سلطنت فارس کو دیکھا ہے اور دیگر بادشاہیوں کو دیکھا ہے، اتنی عقیدت کہیں نہیں پائی جاتی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت رضوان کا پیغام لے کر آنے والا وہ شخص جا کر کہتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وضو فرمائیں تو قطرے ہاتھوں پہ اٹھائے جاتے ہیں، اور اگر آپ کھنکھار فرمائیں تو آپ کا لعاب دہن اپنے جسموں میں ملتے ہیں۔ یہ وہ اصحاب علیہم الرضوان ہیں کہ جو دیوانہ وار محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گرفتار ہیں۔ تو تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ قابل ہو، تمہیں کاٹ دیا جائے گا اور تمہیں عذاب دے دیا جائے گا۔ اور اس کے اس کلام سے کفار کو یہ جو بیت رضوان کا کل مضمون گزرا ہے، اور وقت کی کمی کے سبب ہم اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کر سکے، تو اس شخص تو اب دیکھیں نا، وہ دوست بن کر گیا اور اسے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے ساتھ والوں کی محبتیں اور عشق اور دیوانہ وار محبت اور آپ سے لگاؤ، وہ اس نے متاثر کیا اور اس نے کفار کو اس سے ڈرایا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی شکل اختیار فرمائی۔ تو کہنا یہ ہوا کہ دوستوں کی تعریف اور دشمنوں کی مذمت، اور خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمایا۔ سورۃ النجم والنجم اذا ہوا، استار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم۔ اور یہ تو زبان زد عام ہے کہ جبریل امی کا وہ کہنا کہ درازی عمر کا خیال لے کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہونا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوال پوچھنا کہ تمہاری کیا عمر ہے، اور اس کا یہ کہنا کہ اتنے ہزار برس، اتنے ہزار مرتبہ انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک تارا دیکھا اور اس تارا کی چمک وہ انہیں یاد ہے، اور اتنی طویل عمر وہ پاتے ہیں۔ تو یہ جب مکالمہ ہوا تو کریم آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ ہم تک بات پہنچی اور صحیح انداز میں پہنچی اور ایمان کو تقویت دینے کے لیے پہنچی کہ یہ سن کر کریم آقا علیہ السلام نے اپنے پیشانی اقدس سے امامہ ہٹایا تو وہ تارا پیشانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چمکتا ہوا نظر آیا۔ کا والنجم اذا ہوا، پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے۔ تو یہ جب معراج سے اترے تو اس وقت کی قسم یاد کی اور کہا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، اور تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، یعنی اس مقدس اور عظیم الشان اور عظیم المرتبت سفر کا تذکرہ کیا۔ اور خواتین و حضرات یاد رہے کہ یہ وہ موقع ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کے ساتھ شعب ابی طالب میں آپ تشریف فرما ہیں، اور شعب ابی طالب کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور آپ کے ام مکرم حضرت امام ابو طالب علیہ السلام، اور اس طرح کی جو پے در پے وفات ہیں، ان سے آپ غمگین ہیں، اور اس غم کے عالم میں رب تعالیٰ نے آپ کو اپنی ملاقات کے لیے بلا کر آپ کو عظمت و شان آپ کی ظاہر کر کے اور اپنی محبت کی طرف مزید اپنی شان اور پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی مرتبہ اور شان کے مطابق وہ ماحول پیدا فرمایا کہ جس سے آپ اس غم کے بجائے رب تعالیٰ کی طرف آپ کی محبت کا جو عروج ہے اور جو معراج ہے اس کو آپ محسوس کریں، اور کہا وما ینطق عن الہوا، آپ نہیں فرماتے اپنے نفس کی مرضی سے اور اپنی مرضی سے، ان ہوا الا وحی یوحا، تو نہیں مگر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اس آیہ بینہ کو لے کر علماء گرامی قدر یہ خیال فرماتے ہیں اور بجا فرماتے ہیں، اور ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی کی تشریح اور اس کے نور بار ہونے اور اس کے دیگر جو خیر اور برکت کی باتیں ہیں ان کے بارے میں جو بھی ارشاد فرمایا وہ یقیناً وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کے اس حکم کے مطابق اہل ایمان کے لیے منشاء ایزدی اور منشاء باری تعالی کے مطابق
मुताबिक इरशाद फरमाया। और जहाँ ये फरमाया कि अगर भूल हो तो ये वो बात फरमाई जो आम इंसानों की तालीम के लिए बतौर इज्ज और इनकसारी किसके सामने, बारी ताला वहदहू ला शरीक के सामने, जिसके सामने इज्ज और इनकसारी, इबादत और इनकसारी और दुआ और उसका खौफ रखने का हुक्म सारी मखलूक के लिए, और वो बदरजा कमाल अंबिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने इख्तियार किया, और बदरजा कमाल इमामुल अंबिया खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया और कहा कि और वो आसमान बनी के सबसे बुलंद किनारे पे था। वो सितारा, वो तारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सबसे बुलंद किनारे पे था। फिर वो जलवा नजदीक हुआ और फिर खूब उतर आया। वो जलवा जिसकी बात कुरान अजीम ने अपने पढ़ने वाले और खुद पर ईमान रखने वाले, कुरान अजीम पर ईमान रखने वाले को कोई तूर पर मूसा करीम अला नबील करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम के साथ मुलाकात और गुफ्तगू में फरमाया कि रब ताला ने एक तरफ अपना तजल्ला डाला और उस तजल्ला की जो कैफियत बयान हो चुकी वो बयान हो चुकी। तो फरमाया कि वो जलवा खूब उतरा और इस जलवे और इस महबूब में 2 हाथ का फासला रहा, बल्कि उससे भी कम। और फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, और वही फरमाई अपने बंदा को जो वही फरमाई। और यानी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सलाम और जो अत्तहियात के जो अल्फाज़े नूर हैं, और फिर जो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान नूर से अपने बारी ताला की बारगाह में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो अत्तहियात का अगला हिस्सा, तो कहा कि दिल ने झूठ न कहा जो देखा। तो करार आना अंबिया का, याद रहे सामीन ज़ीवाकार कि अंबिया अलैहिस्सलातो व तस्लीम का ईमान लाना, जो हम अंबिया अलैहिस्सलातो व सलाम पर ईमान लाते हैं कलमा तैयबा पढ़ के और दिल की तस्दीक से और जुबान की इज़हार से, वो ईमान लाना है। और अंबिया अलैहिस्सलातो व सलाम का जब वही आए तो फरिश्ता को पहचान कर और वही को वही पहचानना, ये ईमान है। तो फरमाया मा कज़बल फुवादु मारा, दिल ने झूठ न कहा जो देखा, यानी जलवा बारी ताला की जो खास मजलसत है उसके बारे में इरशाद फरमाया। बाद में आने वाले नाजरीन को, सामीन सामियात को खुश आमदीद कहते हैं, और कहा कि दिल ने झूठ न कहा। और फिर कुफारे मक्का को मुखातिब किया कि क्या तुम उन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखे पर झगड़ते हो। मेराज शरीफ के ये जो अनवार हैं, इनके बारे में हम चाहेंगे कि बाद के लोग जो हैं वो पीछे के जो गुफ्तगू हो चुकी उसे बाद अज़ा जरूर मुलाहिजा फरमाएं, ताकि उनके लिए भी इन अनवार तजल्लियात और महबूब करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, इफ्तिखार और बुलंदी मर्तबा के ऊपर बात समझना आसान। और कुफार मक्का से कहा कि उनके देखे, यानी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन जलवों के देखे जो रब ताला ने अपनी कुदरत कामिला से अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाए। अच्छा, ये जो क़यामत में जन्नतियों के लिए रुयत हक़ ताला का मसला है, ये अपने मकाम पर आगे आएगा इंशाअल्लाहुल अजीज। और कहा उन्होंने तो वो जलवा 2 बार देखा, यानी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1 बार नहीं 2 बार वो जलवा देखा। कहां पे देखा? इंदा सिदरतिल मुंतहा, ये कुरान अजीम है और ये वही ये बारी ताला है। अब मेराज के मामले में शक लाना, और हमें अगर वक्त इजाजत देता तो हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ आने वाले उस अंग्रेज का जिक्र करते जिसके ने ईमान लाया और उसकी लाहौर में ही आपके अहाता में तदफीन हुई कि उसने आसिफ बिन बरखिया के तख्त बिल्किस लाने पर जब शक किया तो उसको जिस तरह उसके लंदन के घर की प्याली में चाय सर्व हुई और वो उसे देखकर उसे ऐनुल यकीन हुआ, उसने कलमा तैयबा पढ़ा। तो वापस आइए मेराज शरीफ की रात के इन अल्फाज की तरफ। इंदा सिदरतिल मुंतहा, वो 2 बार जो जलवा देखा वो कहाँ देखा?
सिदरतुल मुंतहा के पास, वहां क्या है उसकी निशानी बताई, इंदा जन्नतुल मावा, वहां जन्नते मावा है। और जब सिदरा पर छा रहा था जो छा रहा था, यानी बारी ताला ने जिस तरह कोहे तूर पर मेहरबानी फरमाई ना, लेकिन बिला तशबीह व तमसील जिस तरह के लफ्ज को आप इसमें हज़फ समझे और हम अपने ईमान से भी हज़फ समझते हैं कि हर मकाम पर उसकी अपनी कुदरतें हैं और उसकी अपनी शानें हैं, तो कहा कि इज यख्शा सिदरता मा यख्शा, जब वो सिदरा पर छा रहा था जो छा रहा था, जो शान कुदरत के लायक है, जल्ल मजदुहु व अज़्ज़ शानुहु व तम्म बुरहानुहु। और कहा कि आंख न किसी तरफ फिरी और न वो हद से बड़ी, यानी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा ज़ागल बसरा की आंख मुबारक और वमा तगा की आंख मुबारक के जलवों के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नूर का पैकर बनाकर भेजे गए कि आपकी आंख मुबारक न तब और फिर जब आंख मुबारक हुजूर की हो तो फिर हुजूर की आंख मुबारक ही रहेगी ना। वो तो करीम जात ने बारी ताला ने तो तख्लीक ही यूं की थी कि ये सारे मराहिल, और कहा कि बेशक अपने रब की बहुत बड़ी निशानियां देखी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। सफरे महराज की बात करते और कुफ्फार मक्का को फिर मुखातिब किया कि तुमने क्या देखा, लात देखा और उज्जा देखा और मनात एक का मुअन्नस जो बुत बना रखा है, तो इन बुतों को देखा और तुमको बेटा और रब को बेटी, ये क्या कुफ्र और शिरकिया तुम बात करते हो। और फिर आसमानों और जमीनों की वुसअतों और उसकी अपनी बड़ाइयों और उसकी इज्जतों और उसके वकार और उसके अजमत करीमाना कुदरत बारी ताला का उनका तस्करा करते हुए रब ताला ने मसाले कायम की और अपनी जो कुदरत कामिला है और जो तौहीद बारी ताला है उसकी तरफ दावत को आगे बढ़ाने के लिए दलाइल कायम किए। और इनमें फिर कहा कि अल्लाह ताला ने अहले ईमान को और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गना दिया और सब्र दिया, और वो सतारा शअरा का रब है। तो ये कहना कि वो किसी सितारा जिसको कुफार अपनी उसके तहत मर्जी के तहत पूछते थे, तो उसकी तरदीद करते हुए कहा कि उस सितारा का तो वो रब है, और ये कि इसी ने पहली आद को हलाक किया और फिर समूद का तस्करा किया और नूह की कौम का और जालिम सरकशों का, और कहा कि उसने उलटने वाली बस्ती को नीचे गिराया, फिर उन पर छापा मारा, और रब ताला ने अपनी नेमतों का पे शक करने वालों को डर सुनाया और कहा कि पास आने वाली, यानी क़यामत करीब आई और अल्लाह के सिवा उसका कोई खोलने वाला नहीं, तो क्या इस बात से तुम ताज्जुब करते हो और हंसते हो और रोते नहीं, और तुम खेल में पड़े हो, तो अल्लाह के लिए सिजदा और उसकी बंदगी करो। जहां भी आयत कुरानी हमने तर्जमा अर्ज किया है, सूरा आयत सिजदा पढ़ी जाएगी, वहां पे सिजदा हर सुनने और पढ़ने वाले के ऊपर वाजिब होगा, और उसका तरीका भी अहले इस्लाम को मालूम है कि उस आयत पर सिजदा में जाते और सिजदा की तस्बीहात कहते हुए उठ जाते हैं। और सूरतुल कमर का आगाज हुआ और कहा कि क़यामत पास आई। हमारा बड़ा जी चाह रहा है कि हम रहमान तक, अगर सूरतुल रहमान तक पहुंच जाए नमाज असर की आजान से पहले, तो ये हम आज की अपने लिए बड़ी कामयाबी तसव्वुर करेंगे। यूं है कि आजान असर से 5-7 मिनट ऊपर तक बात कर लेते हैं, और फिर नमाज असर चूंकि हमारे यहाँ 5:15 है, तो अमूमन पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में 5:15 है, तो इंशाअल्लाह नमाज तक हम पहुंच जाएंगे। कहा कि क़यामत पाक करीब आ गई, और शक्कुल कमर का तस्करा किया, जो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा करीमाना है उसका तस्करा किया, और कहा कि देखकर निशानियों से ये मुंह फेरते हैं और कहते हैं कि ये जादू है और झुटलाते हैं, और उनके लिए काम जो है वो करार पा चुका है, और वो नीची आंखें किए हुए कब्रों से निकलेंगे। और फिर इस तरह के अहवाल बयान किए और कहा कि नूह को झुटलाया,
ان کی قوم نے، اور ان کے اوپر آسمانوں سے عذاب نازل ہوا، اور کہا کہ ہم نے نوح کو سوار کیا اور تختوں اور کیلوں والی پر کہ ہماری نگاہ کے روبرو بنی تھی۔ اور ارشاد باری تعالیٰ میں آگے بڑھتے ہوئے جو 3 مرتبہ یہاں پہ تذکرہ سورۃ القمر میں کیا گیا، اس کے اوپر سامعین ذی وقار آپ کی توجہ چاہیں گے، اور جو حفاظ حفظ قرآن عظیم کی دولت سے آراستہ ہوتے ہیں ان کے اوپر یہاں پہ بات کہنا اور پوری امت کی طرف سے اور اپنی طرف سے بات کہنا یہ ضروری سمجھتے ہیں۔ آگے ارشاد ہوا، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ اور پھر عاد کا تذکرہ کیا، اور ان کو جن کو ایک ہوا سے ہلاک کر دیا ان کا تذکرہ کیا، عذاب کا تذکرہ کیا، اور ان عذاب اور سختیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، تو ہے کوئی جو اس قرآن کو یاد کرے، ہم نے اسے یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ اور کہا کہ ہم نے ذکر اتارا، یعنی قرآن عظیم کے اتارنے کو ذکر اتارنا کہا کہ ذکر اتارا، اور کوئی انہیں خبر دے کہ جو نہیں مانتے کہ ان میں پانیوں کا بھی حصہ ہے، ہر حصہ پر حاضر ہو جس کی باری ہے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، یعنی ناکا کا تذکرہ آ گیا، اور وہ جو اللہ اکبر کبیرہ صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزہ کے طور پر پتھر سے اونٹنی نکلی تھی، اس ناکا کی کونچیں کاٹنے والے اور اس کے انکار اور اس کے کفر میں اور شرک میں بڑھ جانے اور اس کے ساتھ والوں کا تذکرہ اور ان کے عذاب کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کر کے پھر کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، تو ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا، ہم نے اس کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ تو جو صحیح تلاوت کے ساتھ اور جو معروف طریقہ ہے اور جس طرح یہ ترتیل کے ساتھ نازل ہوا، اور جو قرآن عظیم کے یاد کرنے کی ضرورتیں ہیں علماء گرامی اور مشائخ عظام کے نزدیک، اس کے مطابق ان کو یاد کر رہے ہیں، وہ پوری قوم پہ ان کا یہ احسان ہے کہ ان آیات بینات کی وہ تعمیل کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر ان صحیح پڑھنے والوں کا احسان ہے کہ جو حرف اور لفظ کو اپنے صحیح مقام پر ادا کرتے اور قرآن عظیم کے انوار سے اس سارے ماحول کو نور بار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خاص فضل و احسان سے نوازے، اور حضرت لوط علی نبینا الکریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی طرف سے ڈرائے جانے والوں کا ذکر کیا، اور کہا کہ یہ جو دعویٰ کرتے رہے کفار، اور اب دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ان کے لیے نجات ہے، تو کیا ان کے لیے کوئی ان کے پاس تحریر آئی ہے لکھی ہوئی جس کی بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے لیے نجات ہے؟ تو پھر یہ جماعت جب بھاگے گی، اور بھاگی اس سے پہلے پیچھے دے کر، تو ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور کہا جائے گا چکھو دوزخ کا عذاب۔ اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے جو کفر میں اور جو اس طرح کی صورتحال میں پیدا کرتے ہیں اور نامہ اعمال میں درج کرواتے ہیں، ان کی ہر بات لکھی ہوئی ہے، انہیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور کہا کہ پرہیزگاروں کے لیے نہریں ہیں، باغ ہیں، اور سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور ان کے لیے نعمتیں ہیں۔ اور سورۃ الرحمن، خواتین و حضرات گرامی قدر سامعین، انتہائی اہمیت کی حامل یہ سورہ تمام قرآن عظیم انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لیکن عقائد و نظریات کے باب میں اور کنسپٹس کے باب میں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت عقیدہ کے بارے میں سورۃ الرحمن نے جن دو ٹوک الفاظ میں قاری قرآن کی رہنمائی کی، وہ اپنی جگہ کمال ہے۔ سارا قرآن اپنی جگہ نور اور کمال ہے، اور یہ سورہ اپنی جگہ فرمایا الرحمن، رحمان نے علم القرآن، قرآن سکھایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو علم القرآن، خلق الانسان، اور انسانیت کی جان
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا تو سورۃ الرحمن کی پہلی آیات میں یوں مخاطب کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ تو کہا کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، ما کان و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا، علمہ البیان۔ تو اگر کوئی تردید کرنا چاہے اس آیت کی کہ وہ ما کان و ما یکون کا بیان نہیں سکھایا تو اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی، اور وہ کفر پر اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت کا انکار کرنے والوں میں ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہاں پہ پھر کہنا چاہیے کہ ہم اس سب پر ایمان لائے جو رب تعالیٰ نے حق کے ساتھ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ تو قرآن کو حضور کا علم قرار دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانیت کی جان قرار دیا، اور سارے علوم کو آپ کو علمہ البیان کہہ کے سکھا دینے اور بتا دینے کا اظہار ارشاد فرمایا، اور کہا کہ چاند اور سورج حساب میں ہیں۔ تو اب جو اگلی باتیں باری تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تو وہ علم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عطائے باری تعالیٰ ہے، جو حضور کا خود کی صفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا کی ہوئی اور قرآن عظیم میں اعلان کر دینے کے بعد عطا کی ہوئی صفت ہے۔ فرمایا کہ سورج اور چاند وہ حساب میں ہیں اور سبزے اور پیڑ وہ سجدہ کرتے ہیں، تو اس پر ایمان لائیے۔ ہم ایمان لاتے ہیں، سارے علیہ السلام ایمان لاتے ہیں کہ یہ پیڑ اور سبزے یہ سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی، انہیں اللہ تعالیٰ نے بلند کیا اور پھر ترازو کا ذکر کیا کہ اس نے انصاف کو ترازو رکھی کہ اسے بے اعتدالی نہیں ہے، روزے جزا کے تولے جانے اور من جملہ تولے جانے کے بارے میں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ یہ ماپ تول یہ تجارت میں ہو یا عدالت میں ہو یا نظم میں ہو یا گھریلو زندگی میں ہو یا معاشرتی زندگی میں ہو، فرمایا انصاف سے تولو اور گھٹاؤ نہیں وزن، اور زمین رکھی مخلوق کے لیے اور اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علمہ البیان ما کان و ما یکون کے علم کو عطا کرنے کے بعد ان آیات میں ان نعمتوں کا ذکر کیا اور جن و انسان کو مخاطب کر کے کہا کہ کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ کرم والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی، اور کہا کہ آدمی کو بچتی ہوئی مٹی سے بنایا، اور وہ ایسی بچتی ہوئی مٹی جیسے ٹھیکری ہو، اور ٹھیکری تو ہمارے معاشرے میں جن گھروں میں اور جن محلوں میں اور جن بستیوں میں پائی جاتی ہے اس سے تو معلوم ہوگا یہ مٹی کی وہ حالت ہے جو قدرے پکی ہوئی ہو، اور اس کی جو حالت ہو وہ کچی نہ ہو کہ ہاتھ لگانے سے وہ گر جائے۔ اور کہا کہ جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے، انسان کی پیدائش کا ذکر کر کے تو کہا کہ آگ کا لوکا ایک شعلہ، اس سے، اور وہ شعلہ جو علم الہی میں ہے اس سے جنات کو پیدا کیا۔ تو کہا کہ تم دونوں گروہ رب تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، وہ رب ہے مشرقوں کا، وہ رب ہے مغربوں کا، اور تم دونوں گروہ کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اس نے سمندر بھائے اور دیکھنے میں معلوم ہوں ملے ہوئے، وہ جو مرج البحرین کی بات گزری کہ بظاہر ان کو دیکھتا ہے انسان تو اسے نظر میں نہ آتا ہے کہ یہ دونوں سمندر ملے ہوئے ہیں، لیکن ان کے درمیان رب تعالیٰ نے روک رکھی ہے، یہ نعمت ہے۔ اور کہا کہ اے جن و انس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور ان سمندروں کے بارے میں پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان میں موتی نکلتا ہے اور ان میں مونگا نکلتا ہے، تو یہ نعمت ہے۔ یہ نعمت یاد کروا کے کہا کہ کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور کہا کہ اسی کی ہیں چلنے والیاں دریاؤں میں جیسے پہاڑ کھڑے ہیں، کشتیوں کا ذکر کیا، اور کہا کہ یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان میں سے کس کو جھٹلاؤ گے، اور زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے، اور باقی تو
रहने वाली वजह रब्बिका जुल जलाल वल इकराम, तो वो बारी ताला है अजमत और बड़ाई वाला, तो किस किस नेमत को झुटलाओगे? और नेमत को झुटलाओगे नहीं तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात जो इस सूरा के आगाज में बयान की, उन्हें कैसे झुटलाओगे? और फरमाया कि उसी को मांगने वाले हैं जमीन और आसमान वाले, और उसे हर दिन एक काम है, तो अपनी कौन कौन सी रब की नेमत को है जिन्नो इंस जुटलाओगे, और जल्द सब काम निपटाना कि हम तुम्हारे हिसाब का कष्ट फरमाते हैं। तो वो हर रोज एक काम पे है और वो काम उसकी शान कुदरत के लायक है, तो कहा कि हर रोज उसे निपटाता है इसलिए कि हिसाब लेना है। और कहा है जिन्नो इंस के ग्रोह अगर तुमसे हो सके कि आजमानू, ये सारी नेमतें जिक्र करने और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ्त शान और उलूब मर्तबा बयान करने और ये नेमतें जिक्र करने के बाद कहा कि ए दोनों ग्रोह अगर तुमसे हो सके तो आसमान के किनारों से निकल जाओ। तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? तुम निकलना चाहो तो निकल नहीं सकते। और कहा कि तुम पर छोड़ी जाएगी बेधुएं की आग, लिपट और बेलिपट का काला धुआं, तो फिर बदला न ले सकोगे। यानी इन सब बातों का इनकार इस सारे दलाइल के कायम होने और वाज़ेह अहकामात के बावजूद इख्तियार करने वालों के लिए आग का अजाब है और उसको वो जुटला नहीं सकते। तो कहा कि जब आसमान फट जाएगा, गुलाब के फूल सा हो जाएगा, और जैसे सुर्ख नरी बकरे की रंगी हुई खाल वैसा हो जाएगा आसमान, और उसकी रंगत और वो फूल और बकरे की खाल का तस्करा करके फिर कहा कि कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? तो जो गुनाहगार हैं आदमी और जिन, तो उनकी उस दिन हालत न पूछ रब ताला की किस किस नेमत को जुटलाओगे। और मुजरिम अपने रब के अपने चेहरे पहचानेंगे और माथा और पांव पकड़कर जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। और फिर नेमत का तस्करा किया किस किस को जुटलाओगे, और कहा कि वो जहन्नुम में जुटलाए हुओं की, और फेरे करेंगे इसमें इंतहा के जलते खोलते पानी में, तो इनको वहां पे वो चक्कर दिए जाएंगे खोलते पानी में, जो उनका रब ताला का अजाब उन पर नाजिल होगा। और कहा किन नेमतों को जुटलाओगे? और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरे उनके लिए 2 जन्नतें हैं, बहुत सी डालों वालियां। और किस किस नेमत को जुटलाओगे? इनमें 2 चश्मे बहते हैं, तो अपनी रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? मेवा है 2 किस्म का, और हर मेवा 2 किस्म का, और बिछाने तकिया लगाए हुए, और दोनों के मेवे इतने झुके हुए कि नीचे से चुन लें। इन सब का तस्करा करके जन्नत वालों के लिए तो कहा किस किस नेमत, हर एक नेमत का तस्करा करके कहा कि किस किस को जुटलाओगे। और कहा कि याकूत और मूंगा जैसी औरतें और बिछोने और नेमतें, इन सब का तस्करा किया, और कहा कि नहीं है बदला नेकी का मगर नेकी। तो किस किस नेमत को जुटलाओगे? और कहा कि उनके सिवा 2 जन्नतें और हैं, मजीद नेमत का तस्करा किया, और कहा किस किस को जुटलाओगे? और नेमतों का तस्करा करने में कहा कि 2 चश्मे हैं छलकते हुए, और फिर कहा कि मेवे और खजूरें और अनार हैं, और औरतें आदत की नेक सूरत और अच्छी। और किस किस नेमत को जुटलाओगे? होरों का तस्करा हुआ, खेमों में पर्दा नशीनों का, और कहा किन किन नेमतों को जुटलाओगे? और कहा कि उनको हाथ न लगाया किसी आदमी ने, न उन्होंने किसी तरफ नजर उठाकर आंख उठाकर देखा, और तकिया लगाए सब्ज बिछोनों में मुनक्कश खूबसूरत चांदनियों पर, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? कहा तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम, बड़ी बरकत वाला है तुम्हारे रब का नाम जो अजमत और बुजुर्गी वाला है। हम इस ख्वाहिश में कामयाब नहीं हो सके कि हम नमाज असर के वक्त के करीब आने से पहले सूरतुल वाक़िया और उसमें जो ज़रूरी गुफ्तगू ज़हन नशीन करने के लिए निशान लगाकर बाकायदा तैयारी में शामिल की गई थी, कोशिश करेंगे कि आने वाले कल ज़्यादा वक्त पहले गुफ्तगू शुरू हो सके, ताकि इन जो रब ताला के फरामीने मुबारका हैं उनसे इस्तिफादा करना आसान हो। रब ताला के हुजूर के दुआ के मालिक करीम इस कोशिश को अपनी बारगाह में कामयाब फरमाए
اور ہمارے گزرے ہوں کی بخشش فرمائے، ہمیں اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور جنہیں نعمتیں دی ہیں انہیں دوسروں کی طرف ان کو لے جانے، پھیلانے اور عطا کرنے کی ہمت، توفیق، طاقت، سوچ اور فکر عطا فرمائے۔ وطن عزیز کو استحکام عطا فرمائے، مسلم معاشرہ کو استحکام عطا فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب و بات رہتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔